السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ الاعلیٰ۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، پاکی بیان کر اپنے رب کے نام کی جو سب سے اوپر ہے۔ اب دیکھیے سب سے پہلے تسبیح کے معنی کیا ہے، یعنی دیکھیں سب سے پہلے کیا ہے، سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ اب دیکھیں تسبیح کے معنی پاک رکھنے اور پاکی بیان کرنے کے ہیں۔ سبح اسم ربک کے معنی یہ ہیں کہ اپنے رب کے نام کو پاک رکھیے اور ہر ایسی چیز سے اس کے نام کو پاک رکھیے جو اس کی شان نہیں۔ اس میں یہ بھی داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صرف ان ناموں سے پکاریے جو خود اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیان فرمائے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائے ہیں۔ ان کے سوا کسی اور نام سے اس کو پکارنا جائز نہیں۔ اب دیکھیے اس حکم میں یہ بھی داخل ہے کہ جو نام اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں وہ کسی مخلوق کے لیے استعمال کرنا اس کی تنزیہ ہے، وہ تقدیس کے خلاف ہے، اس لیے جائز نہیں، جیسے رحمان، رزاق، غفار، قدوس وغیرہ۔ آج کل اس معاملے میں غفلت بڑھتی جا رہی ہے، لوگوں کے ناموں کے اختصار کا شوق ہے۔ عبد الرحمن کو رحمان، عبد الرزاق کو رزاق، عبد الغفار کو غفار بے تکلف کہتے رہتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ اس کا کہنے والا اور سننے والا دونوں گناہ گار ہوتے ہیں، اور یہ گناہ بے لذت رات دن بلا وجہ ہوتا رہتا ہے۔ اور بعض حضرات مفسرین نے اس جگہ اسم سے مراد خود ذات مراد لی ہے، اور عربی زبان کے اعتبار سے اس کی گنجائش بھی ہے، اور قرآن کریم میں بھی اس معنی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور حدیث میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کو نماز کے سجدے میں پڑھنے کا حکم دیا، اس کی تعمیل میں جو کلمہ اختیار کیا گیا وہ سبحان اسم ربک الاعلیٰ نہیں بلکہ سبحان ربی الاعلیٰ ہے۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسم اس جگہ مقصود نہیں، خود مسمى مراد ہے۔ آگے دیکھیے الذی خلق فسویٰ، یعنی والذی قدر فہدی۔ اب ان دونوں آیتوں کے بارے میں کیا ہے کہ یہ سب رب اعلیٰ کی صفات کا ذکر ہے جو تخلیق کائنات میں اس کی حکمت بالغہ اور قدرت کاملہ کے مشاہدے سے متعلق ہے۔ انہیں پہلی صفت خلق ہے۔ خلق کے معنی محض صنعت گری کے نہیں بلکہ عدم سے بغیر کسی مادہ سابقہ کے وجود میں لانا ہے، اور یہ کام کسی مخلوق کے بس میں نہیں، صرف حق تعالیٰ شانہ کی قدرت کاملہ ہے کہ بغیر کسی سابق مادہ کے جب چاہتے ہیں اور جس چیز کو چاہتے ہیں عدم سے وجود میں لے آتے ہیں۔ دوسری صفت اس تخلیق ہی کے ساتھ وابستہ ہے، فسویٰ۔ کیا آیت میں فسویٰ جو تسویہ سے مشتق ہے، اس کے لفظی معنی برابر کرنے کے ہیں، اور مراد برابر کرنے سے یہ ہے کہ ہر چیز کو جو وجود عطا فرمایا اس کی جسامت اور شکل و صورت اور اعضاء و اجزاء کی وضع حیت میں ایک خاص تناسب ملحوظ رکھ کر یہ وجود بخشا گیا ہے۔ انسان اور ہر جانور کو اس کی ضروریات کے مناسب بنائی گئی ہے۔ ہاتھ، پاؤں اور ان کی انگلیوں کے پوروں میں ایسے جوڑ رکھے اور قدرتی اسپرنگ لگائے کہ وہ ہر طرف موڑے توڑے اور طے کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے ایک عضو کو دیکھو، یہ حیرت انگیز تناسب خود انسان کو خالق کائنات کی حکمت و قدرت پر ایمان لانے کے لیے کافی ہے۔ آگے دیکھیے والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احویٰ۔ مرعیٰ کے معنی چراگاہ کے ہیں جہاں چوپائے جانور چرتے ہیں، اور غثاء اس کوڑے کرکٹ کو کہتے ہیں جو پانی کے سیلاب میں اوپر آ جاتا ہے۔ احویٰ حوت سے مشتق ہے۔ گہری سبزی میں جو ایک قسم کی سیاہی آ جاتی ہے اس کو حوت کہتے ہیں۔ اس آیت میں حق تعالیٰ نے بناتات سے متعلق کچھ اپنی قدرت و حکمت کا بیان فرمایا ہے کہ زمین سے سرسبز گھاس نکالی، پھر اس کو خشک کر کے سیاہ رنگ کر دیا، وہ سر سبزی جاتی رہی۔ اس میں انسان کو اس کے انجام کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ جسم کی شادابی، خوبصورتی اور چستی چالاکی حق تعالیٰ کا عطیہ ہے، مگر انجام کار پھر اس سب کو ختم ہونا ہے۔ آگے دیکھیے سنقرئک فلا تنسیٰ الا ما شاء اللہ۔ ابھی دیکھیے آیات میں حق تعالیٰ نے اپنی قدرت حکمت کے چند مظاہر بیان فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی فریضہ پیغمبر کی طرف سے چند ہدایات دیں،
اور ہدایت سے پہلے آپ کے کام کو آسان کر دینے کی خوشخبری سنائی۔ وہ یہ کہ ابتدا میں جب آپ پر قرآن نازل ہوتا اور جبریل امین کوئی آیت قرآن سناتے تو آپ کو یہ فکر ہوتی کہ ایسا نہ ہو کہ الفاظ آیت ذہن سے نکل جائے، یعنی آپ کو یہ فکر رہتی کہ الفاظ آیت ذہن سے نکل نہ جائیں۔ اس لیے جبریل امین کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ بھی الفاظ قرآن پڑھتے جاتے۔ اس آیت میں حق تعالیٰ نے یہ کام یعنی قرآن کا یاد کرا دینا اپنے ذمے لے لیا اور آپ کو بے فکر کر دیا کہ جبریل امین کے چلے جانے کے بعد آیت قرآن کا آپ سے صحیح پڑھو اور دینا، پھر ان کو یاد میں محفوظ کرا دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ فکر نہ کریں، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ فلا تنسا الا ماشاء اللہ، یعنی آپ قرآن کی کوئی چیز نہیں بھولیں گے بجز اس کے کہ کسی چیز کو اللہ تعالیٰ ہی اپنے حکمت و مصلحت کی بنا پر آپ کے ذہن سے بھلا دیں اور محو کر دیں۔ محو کا معنی ہوتا ہے یعنی مٹا دیں۔ آگے دیکھیے وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اس کے لفظی ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ہم آپ کو طریقہ یسریٰ کے لیے آسان کر دیں گے۔ طریقہ یسریٰ سے مراد شریعت اسلام ہے۔ بظاہر مقتضائے مقام یہ تھا کہ یہ فرمایا جاتا تھا کہ ہم اس طریقہ اور شریعت کو آپ کے لیے آسان کر دیں گے، مگر قرآن کریم نے اس کو چھوڑ کر یہ فرمایا کہ ہم آپ کو اس طریقے کے لیے آسان کر دیں گے۔ حکمت اسی میں یہ بتلانا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو طبعی اور مادی طور پر ایسا بنا دیں گے کہ شریعت آپ کی طبیعت اور آپ شریعت کے سانحے میں ڈھل جائیں گے۔ آگے دیکھیے فذکر ان نفعت الذکریٰ، سابقہ آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے فریضہ پیغمبری کے ادا کرنے میں حق تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی سہولتوں کا بیان تھا۔ اس آیت میں آپ کو اس فرضے کی ادائیگی کا حکم ہے، اور معنی الفاظ آیت کے یہ ہیں کہ آپ لوگوں کو تبلیغ و نصیحت کیجیے اگر نصیحت نفع دیتی ہو۔ یہ الفاظ اگرچہ شرط کے آئے ہیں مگر در حقیقت مقصود کوئی شرط نہیں بلکہ اس کا تاکیدی حکم دینا ہے، جس کی مثال ہمارے عرف میں یہ ہے کہ کسی شخص کو بطور تنبیہ کے کہا جائے کہ اگر تو آدمی ہے تو فلاں کام کرنا ہوگا، اگر تو فلاں کا بیٹا ہے تو تجھے ایسا کرنا چاہیے۔ یہاں مقصود شرط نہیں ہوتی بلکہ اس کا اظہار ہوتا ہے کہ جب تو آدمی زاد ہے یا جب کہ تو فلاں بزرگ یا شریف آدمی کا بیٹا ہے تو تجھ پر یہ کلام لازم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نصیحت تبلیغ کا نافع مفید ہونا تو متعین اور متیقن ہے، اس لیے اس نافع چیز کو آپ کسی وقت نہ چھوڑیں۔ آگے دیکھیں قد افلح من تزکیٰ، یعنی زکوٰۃ کہتے ہیں وہ باقی مال کو انسان کے لیے پاک کر دیتی ہے، یعنی زکوٰۃ اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کا مال ہوتا ہے نا اس کو وہ پاک کر دیتے ہیں۔ یہاں لفظ تزکیٰ کا مفہوم عام ہے جس میں ایمانی اور اخلاقی تزکیہ و طہارت بھی داخل ہے اور مال کی زکوٰۃ دینا بھی ہے، یعنی مال کی زکوٰۃ دینا بھی اس میں ہی شامل ہے۔ آگے دیکھیے اپنے رب کا نام لینا اور نماز پڑھنا، یعنی ظاہر ہے کہ اس میں ہر قسم کی عبادت شامل ہو گئی۔ آگے دیکھیں ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، دیکھیں صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی اس صورت کے سب مضامین یا آخری مضمون یعنی آخرت کا بنسبت دنیا کے خیر اور بقا ہونا پچھلے صحیفوں میں بھی موجود تھا، جس کا بیان آگے فرمایا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں یہ مضمون تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات سے پہلے کچھ صحیفے بھی دیے گئے، وہ مراد ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ صحف موسیٰ سے تورات ہی مراد ہو۔ اب دیکھیں انہوں نے ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے کیسے اور کیا تھے؟ آپ نے فرمایا کہ ان صحیفوں میں امثال عبرت کا بیان تھا۔ ان میں سے ایک مثال میں ظالم بادشاہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے لوگوں پر مسلط ہو جانے والے مغرور مبتلا، میں نے تجھے حکومت اس لیے نہیں دی تھی کہ تو دنیا کا مال پر مال جمع کرتا چلا جائے، بلکہ میں نے تجھے اقتدار اس لیے سونپا تھا کہ تو مظلوم کی بد دعا مجھ تک نہ پہنچنے دے گا، کیونکہ میرا قانون یہ ہے کہ میں مظلوم کی دعا کو رد نہیں کرتا اگرچہ وہ کافر کی زبان سے نکلی ہو۔ اب ہم چلتے ہیں ترجمے کی طرف۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلیٰ، پاکی بیان کریے اپنے رب کے نام کی جو سب سے اوپر ہے۔ الذی خلق فسویٰ، جس نے بنایا پھر ٹھیک کیا۔ والذی قدر فہدیٰ، اور جس نے ٹھہرا دیا پھر راہ بتلائی۔
والذی اخرج المرعى، اور جس نے نکالا چارہ، فجعلہ غثاء احوى، پھر کر ڈالا اس کو کوڑا سیاہ، سنقرئک فلا تنسى، البتہ ہم پڑھائیں گے آپ کو پھر آپ نہ بھولیں گے، الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی، مگر جو چاہے اللہ، ماشاء اللہ کا مطلب مگر وہ جو اللہ چاہے، وہ جانتا ہے پکارنے کو اور جو چھپا ہوا ہے، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور سہج سہج پہنچائیں گے ہم تجھ کو آسانی تک، یعنی ہم آپ کو سہولت دیں گے آسان طریقہ، فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، پس سمجھا دیں اگر نفع دے سمجھانا، یعنی فائدہ دے اگر آپ کا سمجھانا، سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، سمجھ جائے گا جس کو ڈر ہوگا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور یکسو رہے گا اس سے بڑا بدقسمت، الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرىٰ، وہ جو داخل ہوگا بڑی آگ میں، یعنی بہت بڑی آگ میں، ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، پھر نہ مرے گا اس میں اور نہ جیے گا، قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ، بے شک بھلا ہوا اس کا جو سنور گیا، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، اور لیا اس نے اپنے رب کا نام پھر نماز پڑھی، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، کوئی نہیں تم بڑھاتے ہو دنیا کے جینے کو، یعنی تم ترجیح دیتے ہو دنیا کے جینے کو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور پچھلا گھر بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے، پچھلے گھر سے مراد آخرت کا گھر، ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، یہ لکھا ہوا ہے پہلو ورقوں میں یعنی صحیفوں میں، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم کے صحیفوں میں اور موسیٰ کے صحیفوں میں، یعنی یہ سب لکھا ہوا ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی ابراہیم علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔